السلام علیکم دوستو، قرآن کے 8 ایسے سائنٹیفک فیکٹ جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہوں گے، جیسے کہ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جاندار مخلوق زمین پہ کیسے پیدا ہوئی اور زمین کی حفاظت سورج سے کیسے کی جاتی ہے، سورج، چاند اور زمین کے اوربٹ کے بارے میں، اس گلیکسی کے بارے میں، اس یونیورس کے بارے میں اور بہت سے فیکٹس کے بارے میں بات کی ہے میں نے اس ویڈیو میں۔ دوستو، دنیا میں موجود ہر چیز، ہر جاندار چیز پانی سے پیدا ہوئی ہے اور پانی کی وجہ سے ہی زندہ ہے۔ یہ چیز سائنسدانوں نے کچھ ہی سالوں پہلے آ کر ڈسکور کی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو آج سے 1400 سال پہلے ہی کلیم کر دیا تھا کہ ہم نے ہر چیز پانی سے پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ کیا یہ لوگ اس پہ یقین نہیں رکھتے؟ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر زندہ چیز سیلز سے بنتی ہے اور سیل پانی سے بنتا ہے۔ دوستو، سائنسدانوں کو یہ فیکٹ تب معلوم ہوا تھا جب سائنسدانوں نے مائکروسکوپ کو ایجاد کیا تھا، لیکن 1400 سال پہلے ریگستان میں کیسے کسی کو یہ پتا ہو سکتا ہے کہ ہر زندہ چیز پانی سے پیدا ہوتی ہے؟ بے شک وہ اللہ ہی ہے۔ دوستو، لوہے کے بارے میں سائنس نے یہ ڈسکور کیا ہے کچھ ہی سالوں پہلے۔ لوہا زمین کا نہیں ہے بلکہ یہ اسپیس سے کہیں سے آیا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کروڑوں سال پہلے اس زمین پہ شہاب ثاقب گرا کرتے تھے، تو اس وقت کچھ ایسے شہاب ثاقب بھی زمین پہ گرے تھے جو لوہے کے تھے، لیکن قرآن پاک میں آج سے 1400 سال پہلے ہی اللہ پاک نے فرما دیا تھا کہ ہم نے لوہا آسمان سے اتارا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ جو سورج ہے، اس سے زندگی تو نکلتی ہے روشنی کی شکل میں، لیکن زندگی کے ساتھ موت بھی نکلتی ہے۔ اس میں سے کچھ ایسی شعاعیں نکلتی ہے جو کہ اگر زمین تک پہنچ جائے تو یہاں پہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی جانور، کوئی بھی جاندار مخلوق زندہ ہرگز بھی نہیں رہ سکتی۔ وہ آسمان ہے ہماری زمین کا جسے اوزون لیئر کہا جاتا ہے۔ وہ اوزون لیئر ان شعاعوں کو آسمان میں ہی روکتی ہے اور زمین تک پہنچنے نہیں دیتی، اور اسی کی وجہ سے انسان یہاں پہ آزادی کے ساتھ سانس لے پاتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تو سائنسدانوں نے کچھ سالوں پہلے ہی ڈسکور کیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں یہ بات آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی، اور یہ بھی کہ زمین کے بالکل اوپر اوزون لیئر سے تھوڑا سا باہر ٹمپریچر -270 سیلسیس تک کا ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ اگر یہ ٹمپریچر زمین پہ ہو جائے تو زمین 1 منٹ میں فریز ہو جائے گی۔ لیکن دوستو، کچھ لیئرز ایسی بھی ہیں ہمارے آسمان پر جو کہ اس زمین کو گرم رکھتی ہے، اس ٹمپریچر سے بچاتی ہے، یہ ٹمپریچر زمین تک نہیں پہنچنے دیتی۔ اور ہم نے آسمان کو یعنی کہ زمین کے بلائی کرے کو محفوظ چھت بنایا تاکہ اہل زمین کو خلا سے آنے والی مہلک قوتوں اور جارحانہ لہروں کے مضر سے بچائیں، اور وہ ان نشانیوں سے روگرداں ہیں۔ دوستو، پہاڑ، جس کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں یہ فرماتا ہے، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ دوستو، یہاں پہ ہمیں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ پہاڑ زمین کے اندر بہت نیچے تک ہیں اور یہ کسی کیل کی طرح زمین میں گارے ہوئے ہیں۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو سائنٹیفک ریزن ہوگی، اور وہ ریزن یہ ہے کہ پہاڑ پوری زمین کا بیلنس برابر کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ جتنے اوپر ہوتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ یہ نیچے زمین میں ہوتے ہیں، جیسے کہ ماؤنٹ ایورسٹ جو کہ دنیا کا بلند ترین پہاڑ ہے، لیکن اس کی اونچائی 9 کلومیٹر ہے، لیکن زمین کے اندر اس کی گہرائی 125 کلومیٹر ہے۔ دوستو، یہ سائنسدان اب جا کر ڈسکور کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں آج سے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا۔ دوستو، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت کے ذریعے سے بنایا، اور یقیناً ہم اسے وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں۔ دوستو، یہ آیت بتاتی ہے کہ یہ کائنات ایک جگہ رکی نہیں ہوئی بلکہ یہ غبارے کی طرح پھیلتی جا رہی ہے، اور یہ ڈسکوری ابھی کچھ سال پہلے ہی سائنسدانوں نے کی ہے، لیکن 1400 سال پہلے کس نے قرآن میں یہ لکھا تھا کہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے؟
دوستو آج سے 500 سال پہلے نکولاس نامی ایک سائنسدان نے سن 1500 عیسوی میں اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، لیکن یہاں پہ اس نے ایک اور غلط بات کر دی تھی، اور وہ یہ کہ سورج اس کائنات کا سینٹر ہے۔ لیکن یہ تو ہمیں 20ویں صدی میں آ کر پتا چلا ہے کہ سورج کائنات کا سینٹر نہیں ہے، بلکہ کائنات تو بہت بڑی ہے اور سورج بھی اپنے اوربٹ کے گرد گھوم رہا ہے، یعنی کہ وہ ملکی وے گلیکسی میں کہیں نہ کہیں گھوم رہا ہے۔ تو دوستو نکولاس سے کئی سو سال پہلے وہ کون تھا عرب کی زمینوں پہ جس نے یہ بتایا تھا کہ سورج اپنے اوربٹ کے گرد گھومتا ہے؟ اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا، اور سورج اور چاند تمام اپنے اپنے مدار کے اندر تیزی سے تیرتے چلے جا رہے ہیں۔ دوستو یہاں پہ چاند کے اوربٹ کی بھی بات ہو رہی ہے، یقیناً انڈائریکٹلی دنیا کے اوربٹ کی بھی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پہ سورج کے اوربٹ کی بھی بات ہو رہی ہے کہ سورج بھی کسی نہ کسی چیز کے گرد گھوم رہا ہے۔ دوستو اللہ پاک قرآن مجید کی ایک آیت میں سمندر کی گہرائی کا پیمانہ ہمیں بتاتے ہیں، یا جیسے کسی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں جس کے اوپر سے ایک موج نے ڈھانپ لیا ہو، اس موج پر اور موج ہو، اس موج پر بادل ہوں، اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا ہو، جبکہ کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہ دے، اور جس کے لیے اللہ روشنی نہ کرے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ تو یہاں پہ دوستو اللہ پاک نے ان لوگوں کو اس حالت میں بتایا ہے جن کے پاس ایمان کی روشنی نہیں ہے۔ ساتھ میں اللہ پاک نے سائنٹیفک فیکٹ بھی بتا دیا ہے کہ سمندر کتنا گہرا ہے۔ دوستو انسان سمندر میں 70 میٹر کی گہرائی سے نیچے بغیر کسی سپیشل مشین یا سب مرین کے نہیں جا سکتا، لیکن دوستو سمندر میں 1000 میٹر نیچے جانے کے بعد جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا، کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں، وہاں پہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اتنا اندھیرا کہ آپ اپنا ہاتھ نکالیں گے تو آپ کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ آج سے 1400 سال پہلے کوئی سب مرین نہیں تھی، کوئی ایسا آلہ، کوئی ایسا ٹول نہیں تھا جس سے انسان 1000 میٹر نیچے تک جا سکے۔ تو یہ کس نے بتایا کہ سمندر کی 1000 میٹر گہرائی میں کیا ہوتا ہے؟ درد وہ چیز ہے جو آج سے کچھ سال پہلے سائنسدان مانتے تھے کہ یہ برین کی ایک کیفیت ہوتی ہے، یہ درد نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ بس برین محسوس کرتا ہے۔ لیکن اب جا کر سائنسدانوں نے یہ ڈسکور کر لیا ہے کہ انسان کی سکن میں کچھ ریسیپٹرز لگے ہوتے ہیں جو کہ درد محسوس کرتے ہیں، اگر وہ نہ ہو تو انسان کوئی بھی درد محسوس نہیں کر سکتا، اس کا برین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں فرما دی تھی کہ انسان کی سکن درد محسوس کرتی ہے، نہ کہ اس کا دماغ۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ہے، ہم عنقریب انہیں آگ میں جھونک دیں گے، جب ان کی کھالیں جل جائے گی تو ہم انہیں دوسری کھالیں بدل کر دیں گے تاکہ وہ مسلسل عذاب کا مزہ چکھتے رہے۔ تو دوستو اس میں صاف صاف بتا دیا ہے اللہ پاک نے یہ سائنٹیفک فیکٹ کہ سکن ہی درد محسوس کرتی ہے۔ بے شک دوستو قرآن ایک سچی کتاب ہے، اور اسے ماننے کے لیے ہمیں کسی سائنٹیفک ریزن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بے شک اللہ ایک ہے اور بغیر کسی ثبوت اور دلیل کے ہم اسے مانتے ہیں، یہی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمانوں کو سلامت رکھے، آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔